से लेकर इस्लामाबाद तक का लॉन्ग मार्च किया। इस तहरीक में रियासत ने हर हालत में इस तहरीक को रोकने की कोशिश की, रुकावटें खड़ी की, FIRs किए गए और हमारे साथियों को हरासा किया गया। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो इस्लामाबाद में टूल प्लाजा के मकाम पर पुलिस अफसरान ने नेगोशिएशंस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। हमसे ये कहा गया कि आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब नहीं जा सकते। हमारे बारहा कहने पर कि हमारी तहरीक जो है ना, ये एक पुरअमन तहरीक है, हम अपने मुआहदात के लिए निकले हैं। आपने जो है ना, हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब की जानिब निकले हैं और हम यहाँ पे किसी पार्क या किसी तफरीही मकाम पे नहीं बैठे हैं। लेकिन इंतजामिया के रवैये से ही हमें उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि इंतजामिया हर हालत में वायलेंस का इस्तेमाल करके इस तहरीक को खत्म करना चाहती है। इस वजह से हमारे साथियों ने ये फैसला किया कि हम इंतजामिया को ये मौका नहीं देंगे। 26 नंबर के मकाम पे हमारे पास करीबन 200 से ज्यादा अफराद थे, जिनमें ज्यादातर खवातीन थी और उनके साथ उनके बच्चे और बुजुर्ग मर्द थे, जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए निकले थे। वहां पर हमें ना वॉशरूम की सहूलत थी, ना पानी था, ना ही सर्दी में जो है ना हमें और सहूलियात मैसर थी। लेकिन फिर भी हमने यही फैसला किया कि हम अपने धरने को यहीं पर ही जारी रखेंगे। दूसरी जानिब जो हमारे साथी और जो इस्लामाबाद के जिन लोगों ने हमारे इस्तकबाल के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्काद किया था, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हमारा इंतजार कर रहे थे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक बड़े मजमे को मुंतशिर करने के लिए सबसे पहले उनके साथ नेगोशिएशंस के नाम पर जो है ना ड्रामा रचाया गया, ताकि वक्त गुजरता जाए और जो लोग हैं वो डिस्पर्स हो जाएं। फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आंसू-गैस की शेलिंग की गई है और वहाँ लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। जब सारे खवातीन और हम सब लोग पुरअमन तौर पर बैठे हुए थे, हमने देखा है कि पुलिस की एक भारी नफरी आई गई है। उसके बाद मैं जब सामने आई और मैंने यही कहा कि आपकी तरफ से पुलिस का जिम्मेदार कौन है, लेकिन सामने कोई नहीं आया। और फिर उन्होंने इस तरह किया कि जो हमारी मीडिया टीम थी, जो इस मार्च को एक अरसे कवरेज कर रही थी, सबसे पहले उन्होंने इश्तिहाल देने के लिए उन्होंने देखा कि हम सब लोग खामोशी से मुतमईन तौर पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की गई, जिसके तमाम सबूत मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, ये लॉन्ग मार्च आपने बलुचिस्तान की आधी आबादी आपके टॉर्चर सेलों में है और ये लोग अपने प्यारों के लिए निकले हैं। और हम बारहा कह चुके हैं, अगर इस लॉन्ग मार्च के थ्रू किसी भी फर्द को जो है ना आप गिरफ्तार करते हैं, हरासा करते हैं, तो तब तक ये लॉन्ग मार्च उनकी रिहाई का भी मुतालबा करती है। तो इसी वजह से हम औरतों ने जब उनको बचाने की कोशिश की गई, जिस गाड़ी में 2 हमारे साथियों को डाला हुआ था, मैंने यही कहा कि मैं उस गाड़ी को आगे जाने नहीं दूंगी। पुलिस को मैं बारहा कहती रही कि उतारे उनको, ये तरीकाकार नहीं है। तो पुलिस ने वो गाड़ी तेज चलाई, जिससे सबसे पहले तेजी की वजह से सबसे पहले मुझे गिराया गया और उसके बाद उस गाड़ी में मौजूद जो है ना बोलान करीम की जो बहन है उनको भी गिराया गया। वो शदीद जख्मी हुई। आधा घंटा हमें लगा उस ट्रॉमा को करने के बाद, और फिर हमने फैसला किया कि हम फिर दरनागाह की तरफ जाएंगे। वहां से हमें ये इतलात मौसूल हो रही थी कि प्रेस क्लब में उन्होंने दोबारा से जो है ना लाठीचार्ज किया है और लोगों को जो है ना वो उठा कर ले जा रहे हैं। और फिर से जब हम बैठे दरनागाह की तरफ पहुंचे, हमारे सामान सारा वो लोग उठा कर ले गए थे और एक इंतहाई मुंतशिर सूरत हाल इन्होंने क्रिएट की थी। उसके बाद फिर से वो आए और फिर से अभी इस बार उन्होंने खवातीन को मारना शुरू किया और ये कहा कि मारो इनको, 2-3 को जब तक नहीं मारोगे ये लोग चुप नहीं होंगे। ये बातें मैंने खुद सुनी और मैं उनसे बोलती रही। तो उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ और पैर उठाकर जो है ना मुझे गाड़ी में फेंका, जिसकी वीडियो भी सारे मौजूद है। और जब हम पुलिस थाने पहुंचे तो मेरे साथियों को हमसे अलग किया जा रहा था, हमने उसकी भी मजम्मत की और तब हमें पता चला कि हमारे जितने भी साथी हमारे साथ आए थे उन सबको जो है ना इन्होंने गिरफ्तार किया है। और ना पुलिस स्टेशन में हमें कोई सहूलत दी गई ना कुछ। 6 बजे के दौरान जो है ना हम सारी फीमेल साथियों को उन्होंने वुमेन जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जो है ना वो लोग हमें लेकर गए। वो पुलिस स्टेशन के नाम पे एक टॉर्चर सेल था, जिसमें हम तकरीबन 55 के करीब जो है ना औरतें थी। 6 हमारे साथ बच्चे थे, जिनमें 6, 7 साल और 8 साल के बच्चे थे हमारे पास। अलीशेर जो खुद एक छोटा बच्चा है, उसको पैनिक अटैक्स हुए थे सिर्फ और सिर्फ इनके इसी तशद्दुद की वजह से, और वो गाड़ी से भी गिरा था। तो वहां पे हमें सबसे पहले रखा गया, ना ही फर्श पे हमें बिठाया गया, बैठने की जगह नहीं थी। हमारे सारे मोबाइल फोन्स खींचे गए। इन औरतों के पास इनकी सबसे कीमती चीज इनके प्यारों की तस्वीरें हैं। तो पुलिस ने टार्चर करने के लिए इनके प्यारों की तस्वीरें भी इनसे ली। वो बार बार मुझसे यही पूछ रहे थे
کہ درنا یہ لوگ تو ہمیں تو اٹھا کر لے کر آ گئے، لیکن ہمارے بچوں کی تصویریں کہاں ہیں؟ ہمارے بچوں کی تصویریں یہ لوگ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ پھر پاگلوں کے نام پر جو ہے نا ریاستی ایجنٹس کو بٹھایا گیا تھا تھانے میں، جن کا مقصد ہی یہی تھا کہ جتنے شرکا بیٹھے ہیں ان کو ٹارچر کیا جائے، اور پھر بھی وہ تمام تکالیف ہم نے کاٹے. ہماری ساتھی جو ہے نا وہ وہاں پہ بے ہوش ہوئی، بار بار میرے کہنے پر بھی نہ اس کے لیے ایمبولینس لایا گیا، اور جو پانی تک ہمیں میسر نہیں کی گئی. جب صبح ہوئی اور صبح ہونے کے بعد بار بار ہمارے ساتھیوں کی ڈیٹیلز لی گئی، نمبر لیے گئے، 6 سے 7 مرتبہ جو ہے نا یہ سارے قوائف درج کیے گئے، جس سے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے اس تحریک میں. جو ہمارے ذمہ داران ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے، ان کے کانٹیکٹس لے کر ان کے خاندان والوں کو کانٹیکٹ کر کے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. پھر 2 بجے کے دوران مجھے یہ کہا گیا کہ آپ مذاکرات کے لیے آپ کو لے جایا جا رہا ہے. اس درمیان میرا بیرونی دنیا سے پورا رابطہ کٹ ہو چکا تھا. میں مسلسل ان کو کہہ رہی تھی کہ میرے پر کیا FIR ہے، کیا وارنٹ ہے، یہ بچے آپ لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے. لیکن وہ تو بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم بات نہیں کریں گے آپ سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ کیوں یہاں لائے گئے ہو. جب کچہری سے جو ہے یہ تھانے سے کچہری کا راستہ 5 منٹ کا ہے، لیکن مجھے 1.5 گھنٹے اسلام آباد کی گلیوں میں صرف گاڑی میں بٹھے کر گھماتے رہے. اور جب ہم کچہری پہنچے، کچہری میں نہ مجھے پیش کیا گیا. کچہری میں میرے وکیل ہم سے ملے اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم نے آپ کی رہائی ہو چکی ہے اور آپ نے ابھی نکلنا ہے یہاں سے. لیکن اس کے بعد واپسی میں ہم 5 منٹ میں جب تانے پہنچے تو تانے میں ایک بہت باری نفری تھی، جس میں میل پولیس افسران تھے اور فیمیل پولیس افسران تھے. جب میں اندر پہنچی تو ہمارے ساتھیوں نے، مسنگ پرسنز فیملیز نے کہا کہ وزیر اعظم کی طرف سے کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نا لے کر جائیں گے کوئٹہ. تو یہ خاصا حیران کن لمحہ تھا میرے لیے کہ ہم کوئٹہ سے آئے ہیں، آپ ہمیں کیوں لے کر جائیں گے؟ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں آپ ہمیں وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ پھر ان فیملیز کا اور ہمارا مشترکہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم کوئٹہ نہیں جائیں گے، اور ہم پرامن احتجاج کرنے آئے ہیں. اسلام آباد پریس کلب میں ہر کسی کے لیے جگہ ہے، تو ہمارے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے. جب ہم وہاں سے نکلے تو وکیل کے سامنے، صحافیوں کے سامنے ایک انتہائی وحشی عمل دہرایا گیا، جس میں عورتوں کو گھسیٹا گیا اور یہی کہا گیا کہ مارو ان کو. بچے چیخ رہے تھے اور ان کو بچوں کی چیخنے کی بھی آواز کی کوئی پرواہ نہیں تھی. دوپٹے کھینچے جا رہے تھے، قمیضیں کھینچی جا رہی تھی. اور اسلام آباد شہر کے سامنے ہم جب کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ جبر آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن جو چیزیں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں اور اس پر بھی اگر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، یہ تو باعث شرم ہے. اور جب وائلنس بڑھا اور ہم نے دیکھا ہمارے ساتھیوں کو یہ بس میں زبردستی ڈال رہے، تو اسی ہنگامی میں ان میں سے کسی پولیس افسر کا ہاتھ جو ہے نا پھنس گیا تھا. میں مسلسل کہتی رہی کہ مجھے جگہ دے، میں اس کو کھولوں گی، لیکن یہاں پہ انہوں نے مجھے گھسیٹا، مجھے پکڑا اور میرے بال کھینچے گئے اور مجھے الگ سے کسی کمرے میں جا کر 3-4 افسران نے جو ہے نا ایک ساتھ جو ہے نا مجھ پر تشدد کیا. میں خاموش رہی. میں نے یہی کہا کہ آپ کا قصور نہیں ہے، ہم اس ریاست کے کسی دوسرے ادارے کے ساتھ ہمارا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ جو ہے نا آپ کا نیریٹو ہے. میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اسٹیٹ ہے کیا؟ اور اگر ہم اینٹی اسٹیٹ نیریٹو رکھتے تو ہم سڑکوں پہ درپدر نہیں ہوتے. ہم آپ کی سڑکوں پر آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں، آپ کے اداروں سے انصاف مانگ رہے ہیں، آپ کی سپریم کورٹ سے انصاف مانگ رہے ہیں، آپ کی قومی اسمبلی سے انصاف مانگ رہے ہیں. لیکن یہ سارا جو عمل تھا یہ اس لیے کیا گیا کہ ہمیں اشتعال دیا جائے، ہمارے لوگوں کو مارا جائے. اور اب بھی ہمارے 14 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور ہمیں خطرہ ہے کہ ان کو بھی مار دیا جائے گا. مگر یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی. جب میں حراست میں تھی 7 گھنٹے مجھ سے میرا موبائل فون چھین لیا گیا تھا. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے. 7 گھنٹے بعد جب مجھے یہ کہا گیا کہ آپ IG سے ملیں، IG صاحب سے ملاقات کے بعد ہم اپنے مطالبات پر ٹکے ہوئے ہیں. ہم یہاں پرامن احتجاج کرنے آئے ہیں، اور اگر اسلام آباد پریس کلب جو ہے نا وفاق ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیپٹل ہے، تو اس میں بلوچستان کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے. مگر آج بھی ہمارے جن ساتھیوں کو عدالت میں پیش کرنا تھا انہیں پیش نہیں کیا گیا ہے، اور جن 14 ساتھیوں کا ہم پتہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کی آج بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں. لیکن مارچ کے شرکا، اس تحریک کے شرکا ابھی بھی پرعزم ہیں. اور میں
بلوچستان بھر میں ہمارے لیے نکلنے والے ان سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور جب ہمیں وہ مار رہے تھے ہمیں یہی احساس تھا کہ پیچھے کہیں کوئی ہمارے لیے آواز اٹھا رہا ہے. تو یہ تحریک جاری رہے گی. کل صبح 10 بجے ہم اسلام آباد پریس کلب کی جانب جائیں گے، اور اسلام آباد کے تمام انٹرنیشنل میڈیا سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ آئیں اور ہم اپنی بات پہنچانے آئے ہیں. اس ریاست کی انتظامیہ نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے پاس ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے. ہم پھر بھی اس کے پاس آئے، ہم پھر بھی آئے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو سنا جائے، CTD کو غیر فعال کیا جائے، ڈیتھ اسکواڈز کو ختم کیا جائے، جو لاپتہ افراد آئے ہیں ان سب کے لواحقین کو رہا کیا جائے، جو لسٹ ہم پرووائڈ کریں گے جو لوگ اس دھرنے میں موجود ہیں ان سب کو رہا کیا جائے، لاپتہ افراد کو رہا کیا جائے اور جبری گمشدگیوں کو ختم کیا جائے. یہ وہ مطالبات ہے جو انسانیت کے بیسس پہ ہیں. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم جنرلائز طور پر کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہیں. جب ہم وہاں قید تھے، جب وہ مجھے مار رہے تھے، میں تب بھی ان پولیس افسران سے یہی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے ایسا نہیں کریں، ہمارے پاس بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہماری اور آپ کی کوئی کنفرنٹیشن ہے. آپ درمیان میں نہیں آئے، آپ کسی اور کے آرڈرز کو نہیں مانے. اور یہ مارچ جب سے شروع ہوا ہے ہمیں ہر طرف سے تعاون کی مدد ملی ہے. پولیس افسران نے بھی ہمارے مارچ کا جو ہے نا استقبال کیا ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ریاست مخالف نیریٹو لے کر جا رہے ہیں. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ بلوچستان میں ہونے والی نسل کشی کو ختم کیا جائے اور اس تحریک کو مسلسل اور بار بار جو ہے نا اپنے تشدد سے ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ یہ چند عورتیں نہیں ہیں، یہ پورا بلوچستان ہے. ہمیں یقین ہے یہ پورا بلوچستان ہے اور بلوچستان بھر میں یہ تحریک ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی اگر اس تحریک کو چلا رہی ہے تو وہ اس عزم پہ چلا رہی ہے کہ وہ پورے بلوچستان کی عوامی قوت کو اس تحریک پر لگا رہی ہے. اور ہم اپنے عوام سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے خاموش نہیں ہونا ہے، آپ نے رکنا نہیں ہے. ہم یہاں جتنے بھی دن بیٹھیں گے اپنے مطالبات کے لیے بیٹھیں گے. جو بھی اختیار دار ادارہ آئے گا اگر ان کے پیاروں کو لے کر آئے گا تو ہمیں یہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو پورا کریں. ہم پرامن طور پر بیٹھے ہیں اور ہم اس تحریک کو پرامن طور پر جاری رکھیں گے اور بلوچستان بھر کے عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس تحریک کا ساتھ دیں گے. تھینک یو.